رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما۔ آگے بڑھیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو سب سے پہلے اپنے اندر ایمانی غیرت اور ایمانی حمیت پیدا کرنی چاہیے۔ ایمانی غیرت پیدا کریں۔ اتنی بڑی ملت ہے، اتنے سارے واقعات ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ عام ہوتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں کام کرنے والے؟ یہ دو چار حضرات جو یہاں آپ کو نظر آئے، اور علاقوں میں بھی دو چار 10 حضرات 20 حضرات لوگ کام کر رہے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ملت میں کچھ کام نہیں ہو رہا ہے، یا ملی تنظیمیں کچھ کام نہیں کر رہی ہیں، یا علماء کام نہیں کر رہے ہیں۔ حاشا و کلا، اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں اب بھی کارگزار، محنتی، فعال، دردمند، فکرمند نوجوانوں کی بھی تعداد رکھی ہے، اور راتوں کو مسلح اپنے آنسوؤں سے بھگونے والے اور دن میں مخلصانہ محنت کرنے والے ہمارے علماء بھی الحمدللہ بقید حیات ہیں۔ ہماری ملی جماعتیں، تنظیمیں محنت کر رہی ہیں۔ میں ہرگز کسی کی توہین، تحقیر یا ان کی خدمت کی تنقیص نہیں کرنا چاہتا، لیکن جتنے بڑے فتنے ہیں ہماری محنتیں اتنی نہیں ہیں۔ اس کا اعتراف ہمیں کرنا چاہیے۔ تھوڑے سے لوگ ہیں جو محنت کر رہے ہیں، باقی لوگوں کی غیرت کہاں گئی؟ ایک وقت تھا کہ ایک خاتون کی عزت لوٹی گئی تھی، وہ بھی رومی سلطنت میں، اور اس نے اس وقت پکارا تھا کہ واہ معتصمہ، کہاں ہے معتصم؟ اور یہ واقعہ نقل کیا گیا بادشاہ کے دربار میں، تو معتصم باللہ شدت طیش میں کانپتا ہوا اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا اور کہا لبیک یا اختی لبیک، میری بہن میں حاضر ہوں، میری بہن میں حاضر ہوں۔ اور اس نے لشکر تیار کیا، سلطنت روم پر حملہ کیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور پھر قید خانے سے اس خاتون کو نکالا، اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ بہن تو نے مجھ کو پکارا تھا، تیرا بھائی تیری عزت کی حفاظت کے لیے حاضر ہے۔ وہ خاتون آنسوؤں سے رو پڑی اور اس نے کہا آسمان کے نیچے زمین کے اوپر تجھ جیسا باغیرت انسان نہیں دیکھا گیا۔ یہ ہے غیرت و حمیت، یہ ہے ایمانی ہمدردی کے جذبات۔ ہم آپ واقعات سن رہے ہیں اور یوں گزر جا رہے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، ہم واقعات پڑھ رہے ہیں یوں سرسری گزر جا رہے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ہمیں محنت کرنی ہوگی، اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا ہوگا۔ رینالڈ نام کے ایک عیسائی حکمراں نے اس قافلے پر حملہ کیا تھا جو قافلہ حج کے لیے جا رہا تھا، اور اس قافلے پر حملہ کر کے حاجیوں کو اس نے شہید کیا، عورتوں بچوں تک کو شہید کیا۔ اور جب وہ روتے بلکتے سسکتے بچے، عورتیں، مرد جو حج کے لیے جا رہے تھے وہ تڑپ تڑپ کر جانے دے رہے تھے، تو اس ظالم نے یہ گستاخانہ جملہ کہا تھا قولوا لمحمدکم ان یدافع عنکم، کہ کہو، اپنے پکارو اپنے پیغمبر محمد کو کہ وہ تم کو بچائے، وہ تمہارا دفاع کرے۔ قولوا لمحمدکم ان یدافع عنکم، یہ جملہ اس عیسائی شخص نے کہا تھا، یہ جملہ نقل کیا گیا صلاح الدین ایوبی کے پاس کہ قافلے پر یہ افتاد پڑی اور اس طرح لوگوں کو شہید کیا گیا، اور ایک ظالم نے یہ جملہ کہا۔ بس یہ جملہ سننا تھا کہ صلاح الدین ایوبی رو پڑے اور اپنے خلوت کدے میں چلے گئے۔ 2 دن تک لگاتار باہر نہیں نکلے، صرف روتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روتے تھے، اور اللہ سے دعا کرتے تھے هل تسمح لي ان انوب عن نبيك محمد عن فی الدفاع عن امته، اللہ کیا اس حقیر فقیر کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ حضرت جیسی شخصیت کی نیابت کر سکے اس امت کو بچانے کے لیے؟ 2 دن تک لگاتار روتے رہے، اس کے بعد خلوت خانے سے نکلے، لشکر تیار کیا اور گئے، مقابلہ کیا اور شکست فاش دی۔ اس کے بعد رینالڈ کو اپنے سامنے حاضر کیا اور کہا تجھ گستاخ نے یہ کہا تھا کہ بلاؤ اپنے پیغمبر کو کہ وہ تمہارا دفاع کرے۔ یہ حقیر فقیر بندہ حاضر ہے، حضور کا ادنا امتی ہے، حضور کا ادنا غلام ہے، یہ آیا ہے دفاع امت کے لیے۔ یہ کہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، اور صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں تجھ کو کسی دوسرے کے حوالے نہیں کروں گا، حضور کی طرف سے نیابتاً میں اپنے ہاتھوں سے تجھ کو قتل کروں گا۔ یہ چیز ہے کہ آج اس امت پر وقت آیا ہے تو ہمیں مقابلہ کرنا ہوگا۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض نبوت تھے کہ جس کے لیے حضرت بھیجے گئے، تعلیم، تربیت، تزکیہ،
امت کو بچانا، امت کو آگے بڑھانا، اس کے لیے ہمیں فکر مند ہونا ہوگا۔ مکاتب کا نظام اچھا بنائیے، مکاتب میں ایمان توحید کی عظمت ایسی ذہنوں میں بٹھائیے کہ ہمارے بچے وہ نقش زندگی کی آخری سانس تک نہ بھلا سکیں۔ لڑکیوں کے بھی اچھے مکاتب، لڑکوں کے بھی اچھے مکاتب، کوئی ایک فرد بھی نہ چھوٹے۔ اجتماعی نظام قائم کیجئے غریبوں کی خدمت کا، نکاح کو سادہ اور آسان بنانے کی مہم میں بھرپور طریقے سے حصہ لیجئے۔ جیسے جیسے رسم و رواج ختم ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے سماج میں ایسی بہتری نظر آئے گی کہ ہم اس کی آج توقع نہیں کر سکتے۔